بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابرہ کے ہاتھ میں مہندی کے رنگ ابھی مدھم بھی نہیں ہوئے تھے کہ زندگی کی تلخ حقیقتیں اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگی۔ وہ جس حویلی نما کچے مکان میں بیاہی گئی تھی وہاں غربت تو تھی ہی، مگر اصل بیماری سوچ کی تھی۔ صابرہ کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ جب ماں بیوہ ہوئی تو جیسے گونگی بن گئی اور اپنے دیور کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے لگی۔ گھر میں ہر حکم ان کا چلتا اور سب خاموشی سے مانتے، گویا وہ کوئی غلام ہو۔ اسی لیے جب صابرہ کے چچا نے اس کے لیے رشتہ دیکھا تو اس کی ماں اس بات پر خاموش رہی، کیونکہ وہی گھر کے سربراہ تھے۔ نکاح کے تیسرے ہی دن ساس نے اسے تنبیہ کی، دھیان رکھنا، شاہد نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب ہمیں وارث چاہیے، یعنی شاہد کا بیٹا۔ صابرہ نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے جواب دیا، اللہ جو دے گا بہتر دے گا ماں جی۔ مگر اس کے اس جملے پر ساس کا منہ بن گیا، جیسے اس نے کوئی بدفعلی دے دی ہو۔ کچھ ہی دنوں میں صابرہ نے سمجھ لیا کہ اس گھر میں عورت کی قدر صرف اسی حد تک ہے جہاں تک وہ بیٹا پیدا کرے، باقی سب خالی رسمیں تھیں، بے روح بے حس۔ چند ماہ میں جب اس کے قدموں میں صبح کی کمزوری اور دل کی دھڑکن نے کچھ نیا بتایا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے شاہد کو خبر دی، مجھے لگتا ہے میں ماں بننے والی ہوں۔ شاہد نے ایک لمحے کو مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا کرو بیٹا ہو، اماں بہت امیدیں لگائے بیٹھی ہیں۔ صابرہ کا دل سہم گیا۔ اس نے سوچا کیا ماں بننے کی خوشی صرف بیٹے کی پیدائش تک محدود ہے؟ 9 مہینے صابرہ نے جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی بوجھ اٹھایا، کبھی تعویذ باندھے، کبھی مولوی کے پاس لے جایا گیا، کبھی کسی بابا کی پھونک، سب کی زبان پر ایک ہی دعا، اللہ بیٹا دے۔ اور جب قسمت نے دونوں ہاتھوں میں جڑواں بیٹیوں کا انعام تھمایا تو کمرے میں ماں کے کامتے ہاتھوں اور روتی آنکھوں کے سوا خوشی کی کوئی گونج نہ تھی۔ ساس نے لپک کر جھانکا اور 2 بیٹیاں دیکھتے ہی چادر زمین پر پھینک دی۔ او خدا، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ صابرہ کی آنکھوں میں معصوم بچیوں کے چہرے دھندلے پڑنے لگے۔ گاؤں کی عورتیں جو مبارک دینے آئی تھیں کچھ دیر تو خاموش رہیں، پھر جب ساس نے بینڈ ڈالے تو سب نے سر ہلا دیا۔ ہاں، آج کل کی لڑکیاں بس بیٹیاں ہلاتی ہیں، مرد کا خون تو کمزور ہو رہا ہے نا۔ صابرہ نے آنکھیں میچ لیں، شاید ان جملوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ چند دن بعد جب وہ اپنے نازک وجود کو سنبھالتی ہوئی دہلیز پر بیٹھی تو ساس قریب آئی، آواز میں زہر گھلا تھا، 2 لڑکیاں، 2، اب کیا کروں میں؟ ان کی شادیاں کرو، جہیز دو، کس کے سہارے؟ صابرہ نے لرزتی آواز میں کہا، میری قسمت میں یہی لکھا تھا اماں جی، اللہ کی عطا ہے۔ ساس ہنکار کر بولی، عطا؟ یہ عطا نہیں، سزا ہے۔ شاہد تو بچپن سے ہی کمزور قسمت لے کر آیا، اوپر سے تو بھی مصیبت بن کے آئی ہے۔ شاہد جو کبھی ماں کے سامنے آواز بلند نہ کرتا تھا، صابرہ کی خاموشی کو خامی سمجھنے لگا۔ ایک رات جب بچیاں رو رہی تھیں اور صابرہ نے اٹھ کر ایک کو دودھ پلایا تو شاہد کراہ کر بولا، یہ رونا کب ختم ہوگا؟ اماں ٹھیک کہتی ہیں، 2 لڑکیاں، ایک بھی کافی ہوتی۔ صابرہ نے گردن جھکائی جیسے اس کے اندر کوئی ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ میری بچیوں کو وہ عزت دینا جو مجھے کبھی نہ ملی۔ مہینے بدلتے گئے، محلے کی عورتیں جیسے تزلیل کے ہار گوند کر لاتی تھیں، کبھی دروازے کے باہر کھڑی ہو کر طنز کرتی تھیں، صابرہ سنا ہے تیسری بار بھی امید ہے، دعا کرو بیٹا ہو ورنہ اس بار تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اور صابرہ دل ہی دل میں سسک کر رہ جاتی۔ وہ ہر بار یہی سوچتی، کیا میں بیٹی لا کر گناہ کر رہی ہوں؟ محلے کی چھوٹی چھوٹی باتیں اب اس کے کان چیرنے لگی تھیں، جیسے کسی نے صبر کا کٹورا بھر دیا ہو اور اب وہ ہر لمحہ چھلکنے کو ہے۔ صابرہ کبھی اپنی بیٹیوں کو گود میں لے کر چپ چاپ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، انہیں چپ کرواتے ہوئے اپنے ہی آنسو نکل جاتے۔ میرے بچوں، میں تو تمہیں صرف محبت دے سکتی ہوں، مگر یہ دنیا شاید تمہیں قبول نہ کرے۔ ایک دن جب گلی میں پانی لینے نکلی تو پیچھے سے 2 عورتیں ہنستے ہوئے بولی، دیکھو تو پھر پیٹ نکلا ہے، اب کی بار لڑکا ہو تو شاید حویلی میں عزت ملے، ورنہ اس بار ساس اس کا بچہ قبر میں رکھ دے گی۔ صابرہ کی سانس رک گئی، پانی کا گھڑا ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے چادر سے چہرہ چھپایا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ گھر پہنچتے ہی چپ چاپ چولہے کے پاس بیٹھ گئی، مگر ہاتھ کانپنے لگے جیسے دل دہک رہا ہو۔ رات کے کھانے پر جب ساس نے آلو کی سبزی پر ناک چڑھائی تو صابرہ نے کچھ کہے بغیر سبزی ہٹا کر روٹی سے گزارا کیا۔
تب ساس نے تمسخر سے کہا، روٹی تو جیسے رانیوں کی کھا رہی ہے، کام کچھ کرتی نہیں، نہ بیٹا پیدا ہوا نہ عقل آئی۔ صابرہ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نمی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا، اماں جی، بیٹے تو قبرستانوں میں بھی ملتے ہیں، مگر بیٹیاں جو عزت کا سایہ ہوتی ہیں وہ نصیب سے آتی ہیں۔ ساس نے تھالی زمین پر دی ماری، مجھے زبان دراز بہو نہیں چاہیے، تو کل ہی ماں کے گھر چلی جا۔ شاہد نے ہلکی آواز میں ماں کو چپ کروایا، اماں بس کرو، مگر پھر صابرہ کو آنکھ دکھا کر بولا، خاموش رہو، تمہیں کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں۔ اس رات صابرہ نے چپ چاپ دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا کر ان کی پیشانیوں پر بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، میری جانو، شاید ماں بننے کا حق میری کوکھ سے چھین لیا جائے، لیکن تمہارے حق کے لیے میں چپ نہیں رہوں گی۔ اگر میرا گناہ بیٹیاں پیدا کرنا ہے تو میں یہ گناہ بار بار کروں گی، چاہے اس کی قیمت میری سانسوں سے کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ یوں ظلم اور توہین کے اس پہاڑ تلے صابرہ کی زندگی کا پہلا موڑ مکمل ہوا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک چیخ دفن ہو گئی تھی جو وقت آنے پر پوری دنیا کو چونکا دینے والی تھی۔ صابرہ کی زندگی میں وقت جیسے کسی بوجھل پہیے کی طرح چل رہا تھا، دھیرے مگر مسلسل کچلتا ہوا۔ وہ پہلے ہی 2 بار جڑواں بیٹیوں کو جنم دے چکی تھی اور ہر بار ساس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس نے کوئی جنازہ اٹھایا ہو۔ اب جب تیسری بار پیٹ میں ہلچل ہوئی تو وہ سہم گئی۔ دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اگر پھر بیٹیاں ہوئیں تو کیا ہوگا۔ ساس نے اعلان کر رکھا تھا، اس بار بھی بیٹی ہوئی تو تیرا سسرال قبر ہوگا۔ اگر اب تو میرے بیٹے کی زندگی میں وارث نہ لائی تو اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں۔ شاہد خاموشی سے نظریں چراتا، جیسے اس کے اندر بھی کوئی تھکن جمی ہو، مگر اس کے لبوں سے ماں کی تائید کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ انہی دنوں صابرہ پر خوابوں کا دروازہ کھلنے لگا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے، وہ خواب کی کیسی دنیا میں چلی جاتی جہاں وقت، زبان اور فاصلوں کی کوئی قید نہ تھی۔ پہلی بار اس نے خود کو ایک سنہری وادی میں پایا جہاں ایک بچی ریشمی کپڑوں میں لپٹی آسمان کی طرف اڑ رہی تھی۔ اس کے گرد روشنی کا ہالہ تھا اور ایک نورانی ہستی اس پر چھاؤں کیے کھڑی تھی۔ صابرہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، تمہیں تیسری بار بھی بیٹی ملے گی، کیونکہ تمہارے صبر کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، مگر یاد رکھو، تم جیسے بوجھ سمجھ رہی ہو وہی تمہارا تاج بنے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس کا دل جیسے سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ وہ ساکت سی چارپائی پر بیٹھی رہی، ہاتھ پیٹ پر، آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ تھا، بس ایک عجیب سی سرشاری جیسے وہ کسی اور سطح پر زندہ ہو۔ اس دن کے بعد سے خواب روز آنے لگے اور ہر خواب میں وہی روشنی، وہی بچی، وہی ہستیاں جو دھوئیں سے بنتی تھیں اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی تھیں۔ مگر خوابوں میں ایک بات مشترک تھی، وہ بچی جو فضا میں تیرتی تھی، ہر بار قریب ہوتی جاتی۔ صابرہ کی کوکھ میں پلنے والی امانت کے ساتھ وہ خود بھی نڈھال ہونے لگی تھی۔ ہر صبح آنکھ کھلتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے ساری رات اس کی ہڈیوں کو مسل دیا ہو۔ ساس کی تیز الفاظ، شوہر کی خاموش لاتعلقی اور بچیوں کی معصوم ضرورتیں، یہ سب مل کر اس کے وجود کو کمزور کر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی خود کو سمیٹ کر جیتی رہی۔ صبر کی چادر میں لپٹی، دل میں خوابوں کی روشنی لیے، وہ اپنے رب کی خاموش بندی بن کر جی رہی تھی۔ لیکن اس صبح وہ بوجھ کچھ زیادہ ہی محسوس ہوا۔ بیٹیوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جب وہ گلی میں نکلی تو آسمان جیسے جھکنے لگا، سورج کی روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر چلی، مگر جسم جیسے پیچھے رہ گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ زمین پر گری اور پھر کچھ بھی یاد نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو کسی نرم بستر پر لیٹی تھی، سانسوں میں خوشبو بسی تھی جو جانے کیوں بچپن کی یاد دلاتی تھی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، درمیانی عمر، چہرے پر نور اور آنکھوں میں ایسی شفقت جو شاید ماں کے بعد پہلی بار کسی میں دیکھی تھی۔ بیٹی، تم سڑک کنارے بے ہوش پڑی تھی، میں تمہیں اپنے گھر لے آئی، پانی پی لو، تمہاری حالت بہت کمزور ہے۔ صابرہ نے نظریں جھکا لی جیسے شرمندگی سے۔ مجھے جانا ہے اماں جی، غصہ کریں گی، کھانا بھی نہیں بنایا، بچوں کو بھی لینا ہے۔ عورت نے نرمی سے ہاتھ تھاما۔ بیٹی، تمہاری زندگی صرف دوسروں کے کام کے لیے نہیں، کبھی اپنے لیے بھی جیو۔ یہ الفاظ جیسے صابرہ کے اندر گونج اٹھے، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ عورت نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس دیا اور کہا، میرا نام ساجدہ ہے، میاں صاحب مدرسے میں ہوتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، میں یہاں محلے کی عورتوں کو قرآن پڑھاتی ہوں۔ ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں، مگر دل میں رب کی رضا ہے۔ تم میری بیٹیوں جیسی ہو، اس لیے تمہیں یوں نہ جانے دوں گی۔ صابرہ نے خاموشی سے گلاس تھام لیا،
ایک عجیب سکون دل میں اترنے لگا، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے محض انسان سمجھ کر دیکھا ہو، نہ بہو، نہ ماں، نہ کمزور عورت، بس ایک ذات، ایک دکھ بھرا وجود۔ ساجدہ نے اسے چاول اور گوشت کی خوشبو سے بھری کھچڑی دی، تازہ لسی اور ایک نرم سحری پر بٹھایا۔ صابرہ کو یاد نہ رہا تھا کہ کسی نے کب آخری بار اس کے لیے کچھ محبت سے تیار کیا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کھچڑی میں گرنے لگے اور ساجدہ نے نرمی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جتنا رو لو بیٹی، کبھی دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے آنسو ضروری ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد صابرہ کا دل کچھ بدل گیا۔ وہ ہر ہفتے اپنی بچیوں کو لے کر ساجدہ کے پاس آنے لگی، بہانے سے، کبھی قرآن سیکھنے، کبھی دعائیں لینے اور کبھی محض خاموش بیٹھنے۔ ساجدہ کے گھر کا ماحول کچھ اور ہی تھا، ہر دیوار پر آیات قرآنی، ہر گوشے میں روحانی سکون، جیسے یہ کوئی عام گھر نہ ہو بلکہ کسی پرہیزگار ولیہ کا آستانہ ہو۔ صابرہ یہاں آ کر وہ سب کچھ بھول جاتی جو اس کے گھر کی دیواروں پر لکھا تھا۔ ساجدہ نے نہ کبھی اس سے سوال کیا، نہ اسے پرکھا، اس نے صرف دیا، محبت، عزت، دعا۔ ایک دن جب صابرہ نے ہمت کر کے ساجدہ سے پوچھا، آپ اتنی خوش مزاج کیسے رہتی ہیں؟ اولاد کا دکھ تو بڑا ہوتا ہے، تو ساجدہ نے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے کہا، میں نے اللہ کی رضا میں اپنی خوشی ڈھونڈ لی ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہوتی ہے، جب وہ نہ دے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نہ ملنے والی شے ملنے والی آزمائشوں سے زیادہ برکت لے آتی ہے۔ صابرہ نے وہ بات دل میں جذب کر لی، جیسے وہ الفاظ اس کی کوکھ میں پلنے والی بچی کے لیے ہی نازل ہوئے ہوں۔ وقت کے ساتھ صابرہ نے ساجدہ کو اپنی زندگی کے کچھ راز بتانے شروع کیے۔ پہلی بار جب اس نے بتایا کہ وہ 5ویں بار امید سے ہے، تو ساجدہ کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی۔ یہ بچی خاص ہوگی، مجھے لگتا ہے خوابوں میں جسے دیکھتی ہو وہ تمہاری یہی امانت ہوگی۔ صابرہ ہولے سے مسکرائے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خواب آتے ہیں؟ ساجدہ نے اس کی طرف دیکھا، میں نے بھی کبھی خواب دیکھا تھا کہ میرے آنگن میں ایک بچی کھیلے گی جو میرا خون نہ ہوگی مگر میری روح ہوگی، شاید وہ تمہاری بچی ہو صابرہ۔ اس دن کے بعد ساجدہ اور صابرہ کے درمیان ایک خاموشی سے لبریز روحانی رشتہ بن گیا۔ وہ جو دونوں دکھوں میں مبتلا تھیں اب ایک دوسرے کے لیے دوا بننے لگی۔ صابرہ کو پہلی بار لگا کہ اس کا وجود بھی قیمتی ہے، اس کی موجودگی بھی کسی کے دل کو راحت دے سکتی ہے۔ وہ اب محض بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت نہ رہی تھی بلکہ ایک دعا کی قاصد، ایک خواب کی تعبیر بننے جا رہی تھی۔ ساس کو یہ قربت ایک آنکھ نہ بھائی، اس نے کہنا شروع کر دیا، وہ عورت تم پر کوئی جادو کر رہی ہے، اسی نے تیرے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں بھری ہیں۔ مگر صابرہ وہ عورت نہ تھی جو ڈر جاتی، وہ سن لیتی مگر جواب میں فقط دل ہی دل میں سورہ یوسف پڑھ لیتی، جیسے ہر تانا ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کے بعد کوئی عظیم خوشخبری۔ ایک دن ساجدہ نے صابرہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب وہ بچی آئے تو اگر تم چاہو تو کچھ دیر میرے پاس چھوڑ دینا، میں اس پر قرآن پڑھ کر دم کر دوں گی تاکہ اس کے گرد اللہ کا نور ہے۔ صابرہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ نکلے، کاش میں اسے ہمیشہ آپ کے پاس چھوڑ سکتی۔ شاید وہ لمحہ تقدیر کا اشارہ تھا، شاید اللہ نے ان دونوں دکھ زدہ عورتوں کی غربت کو کسی نئے باپ کی تمہید بنا دیا تھا۔ صابرہ کے اندر پلنے والی بچی اب صرف اس کی نہ رہی تھی، وہ ایک ایسی دنیا کی روشنی تھی جس کے راستے ساجدہ کے آنگن سے گزرنے والے تھے، اور صابرہ کے دل میں پہلی بار ماں بننے کی گھبراہٹ نہیں، یقین تھا۔ یہ وہ یقین تھا جو ساجدہ کی گود، اس کے الفاظ اور اس کی مسکراہٹ نے دیا تھا، ایسا یقین جو روحانی ہو، خالص ہو اور کسی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ یوں صابرہ کی بے ہوشی کے لمحے نے اسے ایک ایسی عورت سے ملا دیا جو نہ صرف اس کی سانسوں کی حفاظت کرنے والی بن گئی بلکہ اس کے خوابوں کی گواہ، اس کے آنے والی بچی کی روحانی ماں اور اس کے دل کی اصل پناہ گاہ بھی۔ اور صابرہ کو پہلی بار لگا کہ شاید یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا، شاید اللہ نے ہر دکھ، ہر تانا، ہر زخم کے بدلے اسے ساجدہ کی صورت میں ایک راز عطا کیا ہے، ایسا راز جو وقت آنے پر دنیا کو حیران کر دے گا۔ دن گزرتے گئے اور صابرہ کے صبر کی آزمائش اپنی آخری حدود کو چھونے لگی۔ ساجدہ کی محبت اور روحانی سہارا ایک طرف تھا، مگر سسرال کے زہریلے ماحول میں ہر لمحہ جیسے کسی سانپ کے حلق میں زندہ رہنے جیسا تھا۔ صابرہ بآخری مہینے میں تھی، بدن پر قدم پر بوجھل، مگر دل میں ایک عجیب سی بے قراری۔ خواب اب بہت تیز اور واضح ہو گئے تھے، کبھی آسمان سے کوئی ہاتھ اس بچی کو چومتا، کبھی کسی روشنی کے دائرے میں وہ ننھی ہستی ساجدہ کے آنگن میں کھیلتی نظر آتی۔ صابرہ ہر رات اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، قرآن کی آیات پڑھتی اور اپنے رب سے کہتی، یا اللہ، تو نے اسے چنا ہے،
تو ہی اس کی حفاظت کرے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کے لیے صابرہ نے 9 مہینے دعاؤں میں گزارے تھے۔ درد زاہ کے لمحے آئے تو ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھتے ہیں اب کون سا چاند جنم لیتی ہے، یا پھر وہی نحوست۔ شاہد ساکت بیٹھا رہا، کسی دیوار کی طرح جسے نہ جذبہ چھو سکتا ہے نہ درد۔ صابرہ کے لیے یہ لمحے عام نہ تھے، وہ اب ایک ماں سے بڑھ کر ایک راز کے محافظ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اندر جو بچی پل رہی ہے وہ صرف گوشت پوست کا وجود نہیں، بلکہ رب کا کوئی عظیم راز ہے جو وقت کی آزمائش بن کر آیا ہے۔ بچی کی پیدائش کے لمحے کچھ ایسا نورانی سما تھا کہ دائی بھی حیران رہ گئی۔ یہ کیسی بچی ہے؟ اس کی آنکھیں کھلتے ہی جیسے کچھ جان رہی ہو، مگر ساس کی چیخو پکار اس نور کو کچل گئی۔ پھر لڑکی؟ لعنت ہے، یہ عورت نسل کا نام و نشان مٹا کے چھوڑے گی۔ صابرہ نے بچے کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں سکون۔ اس نے بچی کے کان میں اذان دی اور پہلی بار ایسا لگا جیسے اس کی اپنی آواز کسی اور دنیا سے آ رہی ہو۔ بچی نے کوئی روایتی رونا نہ رویا، بس آنکھیں کھول کر ماں کو یوں دیکھا جیسے پہچانتی ہو، جیسے برسوں سے وعدہ تھا اس ملاقات کا۔ مگر ساس وہ لمحہ برداشت نہ کر سکی، دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا کر چیخے، سن لے صابرہ، اگر یہ گھر بسانا چاہتی ہے تو اس لعنت کو ختم کر، دفنا دے، کسی ویرانے میں پھینکا یا کسی بے اولاد کے در پر چھوڑا، ورنہ کل سے تو اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھ، شاہد اب بھی میرا بیٹا ہے، وہ وہی فیصلہ کرے گا۔ صابرہ نے بے یقینی سے شوہر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ میں اپنی بچی کو مار دوں؟ شاہد نے گہری سانس لی، نظریں چرائیں اور صرف اتنا کہا، ماں جو کہہ رہی ہے وہ ہمارے گھر کے لیے بہتر ہے۔ وہ لمحہ صابرہ کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اس نے اپنی کوکھ کی آخری عطا، اپنے خوابوں کی تعبیر، اپنے رب کی نشانی کو سینے سے چمٹایا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، بس دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے یہ تیرا وعدہ ہے اور میں تجھ پر یقین نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے خود کو سمیٹا، بچی کو کپڑے میں لپیٹا اور خاموشی سے رات کے اندھیرے میں ساجدہ کے گھر کی طرف چل دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ساجدہ فوراً جا گئی۔ صابرہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر صرف بچی کو اس کے ہاتھ میں دیا اور کانپتے ہوئے کہا، اسے اپنے آنگن میں رکھ لو، یہ اب تمہاری ہے۔ میں اپنی بچی کو مرنے نہیں دوں گی، مگر اسے اس جہنم میں بھی نہیں ڈال سکتی۔ وہ خواب جو ہمیں دکھائے گئے تھے، شاید وہی وقت آ گیا ہے۔ ساجدہ نے حیرت سے بچی کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بچی خوابوں کی روشنی ہے صابرہ، میں جانتی ہوں رب نے ہمیں اکٹھا اسی لمحے کے لیے کیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہوگی، میری دعا، میری عبادت۔ اس رات صابرہ خالی ہاتھ بوجھل قدموں سے واپس لوٹی۔ ساس نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا، جو تم چاہتی تھی وہ کر دیا۔ ساس نے خوشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا گھر آباد رکھے، اب شاید بیٹا بھی آ جائے۔ صابرہ کے لب خاموش تھے مگر دل میں ایک دعا چل رہی تھی، یا اللہ، میری بچی جہاں بھی ہو اسے اپنے نور میں رکھ، اسے ہر انسان کے زہر سے بچا، کیونکہ وہ تیری عطا ہے، میرے صبر کا صلہ ہے، میری آخری امید ہے۔ گھر کی دیواریں ویسی ہی رہیں مگر صابرہ بدل گئی تھی۔ اب وہ خاموشی میں بھی بولتی تھی، خاموشی میں سجدہ کرتی، خاموشی میں آ بھرتی۔ وہ ہر صبح ساجدہ کے گھر کا رخ کرتی، بچیوں کو ساتھ لے کر، اور پھر چپکے سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس ننھی بچی کو دیکھتی جو اس کی اپنی جان تھی مگر اب دوسروں کے لیے اجنبی، کسی غیبی دنیا کی مہمان۔ ساجدہ نے اس بچی کا نام خود رکھا، رحمت۔ کہا، یہ صرف صابرہ کی نہیں، میری بھی دعا ہے جو میرے آنگن میں اتری ہے، وہ میری سانسوں کی زنجیر ہے۔ صابرہ کو اب کوئی ڈر نہ تھا، نہ ساس کا، نہ شوہر کا، نہ دنیا کا۔ وہ جانتی تھی کہ جس بچی کو اس نے دنیا کے ظالموں سے بچایا ہے وہ ایک دن اس کے لیے دنیا کی نجات بنے گی۔ یہ دھرتی، یہ دیواریں، یہ لہجے سب عارضی ہیں، اصل تو وہ نور ہے جو اس بچی کے اندر ہے۔ اور صابرہ کے قدم اب ہر دن اسی امید پر اٹھتے تھے کہ جب رب کی رضا ظہور پائے گی تو ساجدہ کے آنگن سے ایسی روشنی نکلے گی جو اندھیروں کو جلا دے گی۔ یہی یقین اب اس کی روح بن چکا تھا اور اس یقین میں وہ دن گزارنے لگی جب تک وقت خود اس کہانی کو اگلے موڑ کی طرف نہ لے جائے۔ صابرہ نے جب سے اپنی بچی ساجدہ کے حوالے کی تھی اس کا دل دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف اس کا خالی سا آنگن جہاں بیٹیوں کی ہنسی تو گونجتی تھی مگر اس ننھی کی خوشبو نہیں تھی جو اس کی سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی دعا تھی، اور دوسری طرف وہ ساجدہ کا گھر جو ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی اور جہان کی مہک لینے لگا تھا۔
وہ اب بھی ہفتے میں 1-2 بار کسی بہانے بچیوں کو لے کر وہاں جاتی، کچھ وقت گزارتی اور بچی کو دور سے دیکھ کر خاموشی سے پلٹ آتی، مگر ہر بار واپسی پر دل میں ایک اور سوال جنم لیتا، ایک اور الجھن بڑھتی، ایک اور حیرت گہری ہوتی۔ کچھ تھا ساجدہ اور اس کے شوہر میں جو معمولی نہ تھا، جو انسانی فطرت سے الگ، گہرے، خاموش مگر اسرار میں لپٹے ہوئے تھے۔ ایک دن جب وہ حسب معمول گھر آئی تو سامنے والی بڑھیا جو اکثر اپنی جھاڑو پونچھ میں لگی رہتی تھی، دبے الفاظ میں بولی، بیٹی، اللہ نے تمہیں صبر دیا ہے مگر عقل بھی دو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس عورت اور اس کے مرد میں کچھ عجیب ہے؟ میں 40 سال سے اس محلے میں ہوں، نہ ان کے گھر سے کسی کی آواز آئی، نہ کبھی کوئی مہمان، نہ بچہ، نہ رشتے دار۔ کوئی مدرسے والا اتنا خاموش کیوں ہو سکتا ہے؟ صابرہ کے دل میں کچھ کھٹکا مگر اس نے جلدی سے جواب دیا، نیک لوگ اکثر کم بولتے ہیں اور اولاد کا نہ ہونا بھی تو آزمائش ہے۔ بڑھیا نے دانت چبائے، آزمائش یا پوشیدہ حقیقت؟ بیٹی، سنا ہے یہ دونوں اصل میں جنات ہیں، وہ بھی بانج جنات جو اللہ سے اولاد مانگتے رہے اور اب تیرے نصیب کی بچے کو اپنے لیے انعام سمجھ بیٹھے ہیں۔ صابرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ باتیں سن کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ جب وہ رات کو ساجدہ کے گھر پہنچی تو ماحول میں کچھ اور ہی تھا۔ دروازہ کھلا مگر نہ آواز آئی نہ روشنی۔ قدم اندر رکھے تو بچی کے رونے کی آواز سنائی دی، جو جلد ہی کسی عجیب سی سرگوشی میں بدل گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ساجدہ کا شوہر بچی کو ہاتھوں میں لیے ایک ایسے لہجے میں کچھ پڑھ رہا تھا جس کی زبان نہ عربی تھی نہ اردو۔ لفظوں میں ایسی لرزش تھی کہ صابرہ کا بدن کانپ گیا، جیسے وہ زبان انسانوں کی نہ ہو، کسی اور جہان سے ہو۔ صابرہ دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چاہتی تھی کچھ پوچھے، کچھ بولے، مگر زبان بند۔ اچانک ساجدہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈرو نہیں، ہم وہی ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری بچی کی حفاظت کے لیے چنا ہے۔ صابرہ نے تھوک نگلا، کیا مطلب؟ آپ انسان نہیں؟ ساجدہ نے دھیرے سے بچی کو جھولے میں رکھا اور کہا، ہم جنات میں سے ہیں، مگر وہ جو رب کے ذکر سے بندھے رہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی پہچان لیا تھا، تم خواب دیکھتی ہو، تمہیں آوازیں آتی ہیں، تمہاری بچی اللہ کی خاص امانت ہے جو انسانوں میں رہ کر جنوں کی تقدیر بدلنے آئی ہے۔ صابرہ کا دماغ سن ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنا چاہی مگر جسم جیسے جم گیا ہو۔ تو کیا آپ نے میری بچی کو کسی مقصد کے لیے رکھا ہے؟ ساجدہ نے سر جھکایا، ہاں، مقصد ہے، مگر وہ برائی کا نہیں، نجات کا ہے۔ ہم وہ جوڑے ہیں جنہیں صدیوں سے اولاد نہیں ملی۔ ہم اللہ کے دربار میں سجدے کرتے ہیں، روتے رہے، اور ایک دن ہمیں خواب میں بتایا گیا کہ ایک انسانی عورت اپنی بیٹی کو ہمارے آستانے پر رکھے گی اور وہی بچی ہماری نسل کا چراغ بنے گی۔ مگر ہم نے تم سے کبھی چھیننے کی کوشش نہیں کی، صرف محبت کی، اور اگر تم چاہو ابھی لے جا سکتی ہو۔ صابرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جھولے میں لیٹی بچی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی، جیسے ہر بات سن رہی ہو، جیسے اسے سب معلوم ہو۔ صابرہ کے دل میں خوف کی جگہ سکون نے لے لی۔ کیا یہ سب میری آزمائش تھی؟ ساجدہ آگے بڑھی، یہ تمہارا انعام ہے۔ تم نے جو صبر کیا، جو دکھ جھیلے، اس کا صلہ صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک پوری دنیا کی روشنی ہے۔ تم چاہو تو یہ بچی تمہارے پاس واپس جا سکتی ہے، مگر اس کے نصیب میں کچھ اور لکھا ہے۔ وہ 2 جہانوں کے درمیان ایک پل بنے گی۔ صابرہ نے بچی کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کی چھوٹی سی ہتھیلی پر ایک عجیب سا نشان دیکھا، جیسے آیت کا کوئی نقش ہو۔ اسے یاد آیا ایک خواب میں اسے یہی نشان دکھایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں اسے اس لیے نہیں چھوڑ گئی کہ میں مجبور تھی، بلکہ اس لیے کہ میں جانتی تھی یہ کسی اور کی امانت ہے۔ ساجدہ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ماں ہو اور رہے گی، ہم صرف نگہبان ہیں۔ تم جب چاہو آ سکتی ہو، جب چاہو اسے چھو سکتی ہو، مگر تمہاری بچی اب انسانوں کی نہیں، روحانی نسلوں کی امید ہے، اور جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ اس رات جب صابرہ اپنے گھر واپس لوٹی تو وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنی کوکھ کی امانت کو 2 جہانوں کی روشنی بنانے کا بوجھ اٹھایا تھا۔ وہ اب فقط ساس کے تانے یا شوہر کی خاموشی سے ڈرنے والی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نور تھا، ایک یقین کہ جس بیٹی کو وہ جنات کے سپرد کرائی ہے وہ رب کی مرضی سے چنی گئی ہے۔ اب اس کا دل کسی قید میں نہیں بلکہ ہر رات اپنے سجدوں میں یہ کہتا، یا رب، تو نے مجھے چنا،
तूने मेरी कोख को बरकत दी, तूने मेरी बेटी को ऐसा मकाम दिया जहाँ इंसानों की सोच ख़त्म हो जाती है और तेरा राज शुरू होता है। यूँ कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। साबरा की खामोश ज़िंदगी अब एक ऐसी रूहानी कड़ी बन चुकी थी जिसका दूसरा सिरा जन्नात की दुनिया में बंधा था। और वो नन्ही बच्ची जो दोनों जहानों के दरमियान झूले में लेटी मुस्कुरा रही थी, वक्त के साथ एक ऐसी हकीकत बनने जा रही थी जिस पर आने वाली नस्लें हैरान होंगी और दुआ करेंगी, काश हमें भी ऐसा सब्र, ऐसी कुर्बानी और ऐसी बेटी मिले जो एक माँ के ख्वाबों से पैदा होकर दो दुनियाओं की तकदीर बदल दे। उस इंकशाफ के बाद साबरा की ज़िंदगी बज़ाहिर वैसी ही चलती रही जैसे पहले थी। वही किचन, वही दुपट्टा संभालती सास, वही खामोश शौहर, वही तंग गलियाँ, मगर उसके दिल में जो रोशनी जागी थी वो हर रोज़ एक नई सुबह बनकर उभरती थी। साजदा के दर से वापसी के बाद उसे अजीब सी तसल्ली होने लगी थी। वो खौफ जो उसकी हड्डियों में समाया था आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था और फिर जैसे किसी गैबी इशारे पर उसकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। शाहिद, जो एक मामूली सी दुकान पर मजदूरी किया करता था, अचानक एक दिन उसके पास आकर बोला, अजीब बात है, एक आदमी आया, बोला कि मेरा काम पसंद आया और उसने मुझे अपने साथ एक बड़े ऑर्डर पर लगा लिया। अब मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा, अपना नाम बना रहा हूँ। उसके लहजे में बरसों बाद जिंदगी बोल रही थी। साबरा ने हैरत से शौहर की आंखों में देखा, वही आंखें जो बरसों से गुरेज़ा थीं, अब उनमें अजीब सी रोशनी थी, जैसे किस्मत ने झांक कर हाथ थामा हो। फिर एक दिन वो मजदूरी से वापसी पर कुछ सामान लेकर आया, बच्चियों के नए कपड़े, किताबें और साबरा के लिए एक नई चादर। वो जो औरत बरसों पुरानी चादर में सांसें गिनती थी, अब उसे नई जिंदगी की बू मिलने लगी। बच्चियों के लिए वही स्कूल जहां वो चंद दिनों में फीस न होने के सबब छोड़ चुकी थी, अब उनके लिए ना सिर्फ दोबारा दाखिला हुआ बल्कि स्कूल के इंतज़ामिया ने खुद कहा, ये बच्चियां बहुत ज़हीन हैं, हमें इन पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। साबरा हैरान थी कि ये सब कैसे हो रहा है, ना कोई दरख्वास्त, ना सिफारिश, मगर हर दरवाज़ा जैसे अपने आप खुलता जा रहा हो। जब उसने ये बात साजदा से कही तो वो खामोश मुस्कुराए और नरमी से कहा, ये वही मौजज़े हैं जिनका वादा तुम्हारे ख्वाबों में किया गया था। तुमने अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के रास्ते में दी, अब वही रब तुम्हें लौटा रहा है अपनी शान के साथ। साबरा ने साजदा की बात पर चौंक कर नज़र उठाई। क्या ये सब मेरी बच्ची की वजह से है? साजदा ने उसके हाथों को थाम कर कहा, तुम्हारी बच्ची सिर्फ इंसानों की नहीं, जिन्नाती दुनिया की भी रोशनी है। वो हमारी नस्ल में वो नूर लाए है जिसके लिए हमने सदियां दुआएं की, और उसके आने से जो दरवाजे खुल रहे हैं वो सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी नीमतों के दरवाजे हैं। साजदा ने मज़ीद बताया कि जब बच्ची रोती है तो उसकी आवाज़ जन्नाती दुनिया के दरो दीवार में ऐसी बाज़गश्त पैदा करती है जैसे किसी वली की सदा हो। उसकी हंसी ऐसी है जो आसेब ज़दा घरों को पाक कर देती है। और एक रात तो ऐसा हुआ कि बच्ची हंस रही थी और साथ ही घर के कोने में लगा वो छोटा सा पौधा जो महीनों से सूखा था अचानक हरा हो गया। साबरा ने सुना, यकीन ना आया, मगर जब खुद आंखों से वो पूरा सब्ज़ो शादाब देखा तो उसकी रूह कांप गई। अब वो हर कदम पर उन तब्दीलियों को महसूस करने लगी। मोहल्ले की औरतें जो कभी उससे नफरत से बात करती थीं अब प्यार से सलाम करती थीं। एक दिन उसकी सास ने भी गैर इरादी तौर पर कहा, पता नहीं क्या हुआ है, घर में जैसे बरकत आ गई है। साबरा ने दिल ही दिल में सजदा शुक्र अदा किया मगर ज़ुबान पर खामोशी रखी। उसने अभी भी अपनी बेटी की हकीकत को राज़ रखा था, जैसे कोई मुकद्दस समानत हो जो वक्त आने पर खुद ज़ाहिर हो। साजदा ने उसे बताया कि जिन्नाती दुनिया में एक शोर है, एक हरकत जैसे कहीं एक बादशाही लर्स रही हो और सबकी नज़रें उस बच्ची पर मरकूज़ हो रही हैं। वो बच्ची सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वो अब एक निशान है जिसके आने से कई तकदीरें बदलेंगी, कई राज खुलेंगे। साबरा का दिल धड़कने लगा मगर अब उस धड़कन में खौफ न था, सिर्फ तैयारी थी। अब हर दिन साबरा के लिए मौजूदा था। सुबह का सूरज उस पर कुछ और अंदाज से चमकता, रात की खामोशी में दुआओं की बाज़गश्त सुनाई देती। वो जान गई थी कि उसकी बच्ची अब उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। साजदा के आंगन से उसके आंगन तक जो रोशनी फैल रही थी वो सिर्फ रिस्क या सेहत की नहीं बल्कि तकदीर की तब्दीली की थी। वो जान गई थी कि जब इंसान खुद को रब के हवाले कर देता है तो वो रब उसकी कोख से एक ऐसी रोशनी पैदा करता है जो ना सिर्फ अपने घर बल्कि उन दुनियाओं में भी चरागां कर देती है जिनके वजूद से वो खुद लाइल्म होता है। और साबरा उसी चिराग की पहली रोशनी में जी रही थी। सास अब उन बदलते हालात को देखकर रोज़ नई उलझन में मुब्तला रहती। वही औरत जो हर वक्त साबरा को कोसती थी उसे मनहूस कहती थी,
آج اسی کے ہاتھ سے پکی کھچڑی خوشی سے کھاتی تھی اور گلی میں عورتوں کو فخر سے بتاتی، میری بہو بہت سمجھدار ہے، وقت کے ساتھ سب سیکھ گئی ہے۔ مگر اندر کا حسد وہ اب بھی زندہ تھا، بس روپ بدل چکا تھا۔ اب ساس کی آنکھوں میں وہ نفرت نظر نہیں آتی تھی جو پہلے بیٹیوں کی پیدائش پر جلتی تھی۔ اب وہاں ایک اضطراب چھپا تھا، ایک اندیکھی جلن، جیسے وہ خود کو روز آئینے میں دیکھ کر سوال کرتی ہو، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیسے صابرہ جسے میں نے حقیر جانا آج میرے بیٹے کو عزت دلا رہی ہے؟ شاہد نے بھی بیوی کے سامنے سنجیدگی سے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد نرمی سے پوچھتا، بچیاں ٹھیک ہیں؟ اسکول کیسے جا رہا ہے؟ اور ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے صابرہ کے لیے ایک نیا دوپٹہ خود جا کر خریدا اور کہا، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا، تم نے سب سنبھالا ہے، شکر ہے تم ہو۔ ساس نے وہ منظر ایک کونے سے دیکھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ وہ شوہر تھا جو برسوں اس کی زبان سے بولتا تھا، اب وہ صابرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ وہ بار بار بیٹے کو سمجھاتی، دیکھ بیٹا، صابرہ کی قدر کر، آج جو سب ملا ہے وہ اسی کی برکت سے ہے۔ مگر یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک تلخی چھپی ہوتی، جیسے یہ جملے صرف زبان سے نکلتے تھے، دل ابھی بھی قائل نہ تھا۔ ساس کو اب بھی اس بات کا دکھ تھا کہ صابرہ کے بطن سے بیٹا نہ آیا، اور اسے یہ ماننے میں اذیت ہوتی تھی کہ بیٹیوں کی ماں بھی برکت کا دروازہ کھول سکتی ہیں۔ صابرہ یہ سب محسوس کرتی تھی مگر وہ خاموش رہتی۔ اسے اب لوگوں کے رویوں کی پرواہ کم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس ساجدہ کی روشنی تھی، اس کی بیٹی کی مسکراہٹ تھی اور رب کی قربت کا یقین۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کو روز ساجدہ کے گھر لے جاتی، جہاں نہ صرف دنیاوی علم تھا بلکہ وہ روحانی تربیت بھی تھی جو وقت آنے پر ان بچیوں کو جناتی دنیا کی حکمت سے جوڑنے والی تھی۔ ساجدہ ان بچیوں کو قرآن بھی سکھاتی اور خوابوں کی تعبیر بھی۔ وہ کہتی، تمہاری ماں نے جس قربانی کا بیج بویا ہے اس کی فصل تم لوگ ہو، اور تم ہی ایک دن وہ راستہ بنو گی جو دونوں جہانوں کو جوڑ دے گا۔ صابرہ جب بچیوں کو وہاں چھوڑ کر واپس جاتی تو دل میں ایک عجیب اطمینان ہوتا، جیسے کوئی پرانا قرض اتر رہا ہو، جیسے کوئی راز وقت کے ساتھ واضح ہو رہا ہو۔ ساس کے بدلتے رویے اور شوہر کی نرمی کے باوجود وہ اب ان رشتوں کی کشش سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس کی محبت اب صرف ان چمکتی آنکھوں کے لیے تھی جو ہر رات کسی خواب میں اسے دیکھتی تھی، جو کسی اور آنگن میں پل کر بھی اس کی تھی، صرف اس کی۔ اور یہ یقین، یہی وہ طاقت تھی جو صابرہ کو ہر دن نئی روشنی کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے تھی۔ صابرہ کے دل میں وہ اضطراب جو پہلے دھیمی سی چنگاری تھا، اب روز بروز سلگتی آگ بننے لگا۔ ہر بار جب وہ ساجدہ کے گھر جاتی، دل میں ایک سوال ابھرتا جو آنکھوں سے چپکے چپکے جھانکنے لگتا، میری بچی اب کیسی ہوگی؟ کیا وہ مجھے یاد کرتی ہے؟ کیا وہ جانتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں؟ وہ بارہا خود کو سمجھاتی کہ اس نے اللہ کی رضا میں اپنی سب سے بڑی محبت قربان کی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہے۔ مگر ماں کا دل کب صبر کرتا ہے؟ آخر ایک دن جب ساجدہ نے بچیوں کو درس دے کر رخصت کیا، صابرہ وہیں رک گئی اور آہستہ سے کہا، مجھے اسے دیکھنا ہے، صرف ایک نظر۔ ساجدہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ایک گہری سانس لی اور سر کے اشارے سے کہا، چلو آؤ۔ وہ اسے اندر کے کمرے میں لے گئی، جہاں ماحول میں ایسی خوشبو تھی جو صابرہ نے پہلے کبھی نہ سونگھی تھی، کافور، چمیلی اور کچھ ایسا جس کا وجود صرف خوابوں میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کمرے میں ایک سفید جھولا تھا، مگر اس میں وہ نومولود نہ تھی جو صابرہ نے ساجدہ کو دی تھی۔ وہاں ایک 4-5 سال کی بچی بیٹھی تھی، مگر اس کی عمر اور چہرہ جیسے ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے تھے۔ وہ جسم سے معصوم تھی مگر نگاہیں کسی بڑے راز کا سمندر تھیں۔ بچی نے سر اٹھا کر صابرہ کو دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بولی، اماں تم آ گئی؟ صابرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل نے چیخ ماری مگر زبان خاموش رہی۔ ساجدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ اللہ کی امانت ہے، نہ تمہاری نہ میری۔ صابرہ نے بچے کی آنکھوں میں جھانکا اور ایسا لگا جیسے وہ کسی آیا نور میں کھو گئی ہو۔ بچی کا چہرہ چمک رہا تھا، جیسے چاندنی کی دھند کسی چہرے کا روپ لی بیٹھی ہو۔ اس کے بالوں میں ہلکی سی سنہری جھلک اور ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ جو دنیا سے ماورا تھی۔ میں تمہیں خوابوں میں دیکھتی ہوں اماں، جب تم روتی ہو تو میرے کمرے کی دیواریں بھی گیلی ہو جاتی ہیں۔ بچی کے یہ الفاظ صابرہ کے سینے میں بجلی بن کر گرے۔ اس نے آگے بڑھ کر گلے لگانا چاہا مگر ساجدہ نے آہستہ سے کہا، نہیں، ابھی نہیں، وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ صابرہ پیچھے ہٹ گئی مگر نگاہیں ہٹ نہ سکیں۔ بچی نے دوبارہ کہا، مجھے اللہ نے چنا ہے، مجھے 2 دنیاؤں کے بیچ رکھا گیا ہے،
میں وہاں بھی جاتی ہوں جہاں روشنی زمین کو نہیں چھوتی، اور یہاں بھی جہاں لوگ دل چھپا کر جیتے ہیں۔ صابرہ کی آنکھیں حیرت، خوف اور محبت کے امتزاج سے بھر گئیں۔ وہ جان گئی کہ یہ بچی اب وہ نہیں جو اس نے جنم دی تھی۔ یہ اب کوئی عام بچی نہ تھی۔ اس کا وقت، اس کی عقل، اس کا نور، سب کچھ ربانی ہو چکا تھا۔ وہ ایک راز تھی، ایک پیغام، ایک دروازہ۔ ساجدہ نے نرمی سے کہا، یہ بچی اب ہماری نہیں رہی۔ یہ اس رب کی تجلی ہے جس نے تمہیں چنا تھا، اور اب یہ دنیا میں کچھ بدلنے آئی ہے۔ تمہاری محبت، تمہاری قربانی اور تمہارا صبر ہی وہ زینہ تھا جس سے یہ نور اتر سکا۔ صابرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہ تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو کسی سجدے میں، کسی راز کے کھلنے پر، کسی ماں کی تسکین کے لمحے میں بہتے ہیں۔ اس نے بچی کو دیکھا جو ایک ہلکی سی دعا پڑھ رہی تھی، اور کمرے میں ہوا جیسے بکھرتی روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی بچی اب اس کی نہیں، بلکہ کسی اور مقصد کا حصہ ہے، اور وہ مقصد شاید بہت جلد اس دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ اس روز کے بعد جب صابرہ نے اپنی بچی کو نور میں نہائے ہوئے دیکھا اور اس کی زبان سے وہ جملے سنے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہ تھی، وہ چپ چاپ لوٹی، مگر اس کی روح ایک نئی حقیقت سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ دن رات کے فرق سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس کا دل جان گیا تھا کہ اس کی بچی رب کے خاص راز کا وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو چمک میں بدلنے آیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جسے صابرہ نے کبھی نہیں چھوا تھا، وہ زخم تھا جو اس کے شوہر کے دل میں تھا۔ شاہد جو کبھی مردانگی کے ضام میں ماں کے ہر فرمان کو قرآن مانتا تھا، اب ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں اسے پہلی بار خود سے سوال کرنا پڑا۔ شاہد ان دنوں کاروبار کی برکتوں میں مصروف تھا، مگر سکون پھر بھی غائب تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ خواب میں وہ ایک سنسان میدان میں تھا، گرد و نواح میں خاموشی، اور نیلے آسمان کے نیچے صرف وہ اکیلا کھڑا تھا۔ اچانک ایک روشنی آسمان سے اترتی ہے، اور اس میں سے ایک نورانی ہستی نمودار ہوتی ہے۔ چہرہ واضح نہیں، مگر آنکھوں سے ایسی شفقت ٹپک رہی تھی کہ شاہد کی روح کانپ اٹھی۔ وہ ہستی آہستہ سے اس کے قریب آ کر کہتی ہے، تو نے جسے چھوڑا وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ شاہد کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کہتا ہے، کیا میرے رب کے قاصد ہو؟ میں نے کیا چھوڑا؟ جواب آتا ہے، اپنی بیٹی جو دنیا و آخرت کی روشنی بنے گی۔ پھر وہ نورانی ہستی آسمان میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور شاہد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پسینے میں شرابور بستر سے اٹھا، جیسے کوئی بوجھ اس پر آ پڑا ہو۔ اس نے دل میں ایک عجیب کسک محسوس کی، جیسے برسوں کی خاموشی ایک صدا میں بدل گئی ہو۔ صبح ہوتے ہی وہ نہ کام پر گیا، نہ ماں کے سامنے بیٹھا۔ وہ سیدھا مسجد گیا، وضو کیا، سجدے میں گرا اور گڑگڑاتے ہوئے رب سے کہا، یا اللہ، میں نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، اپنی بیٹی کو ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ اب تو ہی بخشش کا در کھول، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، مگر اندر ایک ارادہ پیدا ہوا۔ وہ اب ساجدہ سے خود ملے گا اور اپنی بچی کو دیکھے گا۔ دوپہر میں وہ خاموشی سے گھر سے نکلا اور سیدھا ساجدہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ساجدہ نے دروازہ کھولا، اور ایک لمحے کو خاموش رہی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ دن بھی آنا تھا۔ شاہد نے نرمی سے کہا، میں اس بچی کا باپ ہوں اور اب اسے دیکھنے آیا ہوں۔ ساجدہ نے کچھ لمحوں بعد دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گئی۔ اندر کا منظر وہی تھا جو کبھی صابرہ نے دیکھا تھا، نور سے لبریز کمرہ، خاموشی، اور ایک روشنی میں نہائی ہوئی بچی جو اب فرش پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ شاہد نے جیسے اسے دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ بچی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، ابو، آپ آ گئے؟ شاہد کی گالوں پر آنسو بہہ نکلے، اس کی روح تھر تھرا اٹھی۔ وہ آگے بڑھا، مگر قدم خود بخود جھک گئے۔ وہ بچی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے تمہیں بیٹی نہیں مانا، بس ماں کے خوف میں سب کچھ کھو دیا۔ ساجدہ پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی اور نرمی سے بولی، یہ بچی کسی کی نہیں، لیکن جس نے اسے پہچان لیا وہی نجات پائے گا۔ شاہد نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے چہرے پر وہ غرور نہ تھا جو پہلے ہوتا تھا، بلکہ ایک عاجزی، ایک ٹوٹا ہوا پن جو رب کے قریب کرتا ہے۔ واپسی پر شاہد سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہاں تھے؟ آج کل بہت نمازیں یاد آ رہی ہیں کیا؟ شاہد نے پہلی بار نظریں جھکائے بغیر جواب دیا، ماں، صابرہ نے جو کیا وہ رب کے حکم سے کیا، اور میں نے جو کیا وہ رب کی نافرمانی تھی۔ آج سے آپ صابرہ کو عزت دو گی، اس کے فیصلے کو مانو گی،
ورنہ میں تمہارے حکم کا نہیں رب کے حکم کا پابند ہوں۔ ساس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ بیٹے کی آنکھوں میں جو شدت دیکھی وہ نئی تھی، وہ پرانی فرما برداری نہیں تھی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ نہیں نکلے۔ صابرہ وہیں کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ یہ لمحہ اس کی تمام دعاؤں کا حاصل تھا۔ اس رات شاہد نے صابرہ کے پاس بیٹھ کر نرمی سے کہا، میں نے تم سے بہت زیادتی کی، لیکن رب نے مجھے خواب میں وہ سب دکھایا جو تم جھیلتی رہی اور جو ہم نے کھو دیا۔ اب میں اپنی بیٹی کو واپس نہیں مانگتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ جان لے کہ اس کا باپ بھی توبہ کر چکا ہے۔ صابرہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ تھامے اور پہلی بار ان کی خاموشی میں معافی، محبت اور روحانیت کا ملاپ ہوا۔ وہ اب وہ شوہر نہ رہا جو ماں کی زنجیر میں جکڑا تھا، وہ اب رب کی زنجیر میں بندھا ہوا وہ مرد بن چکا تھا جو اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے دنیا کی ہر آزمائش جھیلنے کو تیار تھا۔ یوں ایک خواب نے ایک مرد کی دنیا بدل دی، اور ایک ماں کی دعائیں اس کے لیے وہ چراغ بن گئی جس نے اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف ہانکا۔ اور وہ بچی جو دونوں کے بیچ ایک نور تھی، اب ان کے درمیان وہ پل بن چکی تھی جو توبہ کو قبولیت اور بندگی کو بندھن سے آزاد کرتا ہے۔ اس روز کے بعد جیسے پورے محلے کی فضا بدلنے لگی۔ وہی عورتیں جو کبھی صابرہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے منہ بنا لیا کرتی تھیں، اب اس کے صحن سے آتی ہوئی خوشبو کو سونگھ کر دعائیں دینے لگی۔ کبھی جن کی زبانوں سے طعنے، تعویذ اور تضحیق گرتی تھی، اب انہی زبانوں پر ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھا کرے جیسے الفاظ آتے۔ ایک دن پڑوسن فہمیدہ جو 5 بیٹیوں کی ماں تھی مگر ہمیشہ ان کی پیدائش کو بدبختی سمجھتی تھی، دروازے پر آئے، ہاتھ جوڑ کر بولی، صابرہ بہن، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے ہمیں دکھا دیا کہ بیٹی صرف بوجھ نہیں، رب کا راز ہوتی ہے۔ میں تو ہر وقت صرف بیٹے کے خواب میں جیتی تھی، بیٹیوں کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن تمہاری بیٹی نے میرے دل کو جگا دیا۔ صابرہ کی آنکھیں بھر آئیں مگر اب وہ نم آنکھیں کمزوری کی نہیں تھیں، یہ اس روشنی کی تھیں جس نے معاشرے کی دیواروں میں دراڑ ڈال دی تھی۔ اور وہ صرف اکیلی نہ تھی، ساجدہ اب اس کے ساتھ تھی، نہ صرف دوست کے طور پر بلکہ ایک رہنما، ایک سایہ، ایک دروازہ ان حقیقتوں کی طرف جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ وہ دن بھی آیا جب ساجدہ نے صابرہ سے کہا، یہ سب بدل رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں، اب ہمیں ایک اور قدم اٹھانا ہے۔ صابرہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ ساجدہ بولی، ہمیں ان عورتوں کو علم دینا ہوگا، شعور دینا ہوگا، تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو روشنی مانیں، بوجھ نہیں۔ یوں دونوں نے مل کر محلے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ ایک کچا سا مکان تھا، چھت پر پلاسٹک کی شیٹ تھی، دیواروں پر دراڑیں مگر دلوں میں امید تھی۔ وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ و تربیت گاہ قائم کی، نام رکھا نور البنات، بیٹیوں کی روشنی۔ پہلے پہل تو صرف 2 بچیاں آئیں، ایک صابرہ کی، دوسری فہمیدہ کی، لیکن جیسے جیسے ہفتے گزرے وہ کمرہ بھرنے لگا۔ عورتیں خود آ کر کہتی، ہمیں بھی سکھاؤ کہ صبر کیسے ہوتا ہے، کہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے، کہ خواب صرف بیٹے پیدا کرنے کے نہیں، بیٹیوں کو انسان ماننے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ محلے میں جیسے ایک لہر چل پڑی، مرد بھی بدلنے لگے، جو باپ بیٹیوں کو ساتھ لے کر بازار جانا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے، اب ان کے لیے جوتے، چوڑیاں اور کتابیں خریدنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان ماں آئی، روتی ہوئی، کہنے لگی، میری ساس مجھے صرف بیٹی کی پیدائش پر طعنے دیتی تھی، لیکن جب آپ کی بیٹی کے بارے میں سنا کہ وہ جناتی دنیا کے بادشاہوں کو بدل رہی ہے، میں نے بھی رب سے کہا کہ اگر بیٹی دی تو میں اسے فخر کے ساتھ پالوں گی۔ صابرہ ہر دن شام کو نور البنات میں بیٹھتی، بچیوں کے بال بناتی، انہیں حوصلے دیتی، ان کے سوالوں کے جواب دیتی، اور ساجدہ جو اب بھی اپنی جناتی شناخت کو راز میں رکھے ہوئے تھی، انہیں قرآن کی وہ آیتیں سکھاتی جو ظلمتوں کے خلاف ڈھال بنتی تھی۔ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتی اور خاموش عورتوں کو ان کی اپنی آواز واپس دیتی۔ رفتہ رفتہ یہ جگہ صرف تعلیم کا مرکز نہیں رہی، یہ امید کا مرکز بن گئی۔ یہاں ہر عورت اپنے دل کا بوجھ رکھتی اور صابرہ اسے سنبھالتی، وہ جو خود کبھی اپنی بیٹی کو دنیا سے چھپانے پر مجبور ہوئی تھی، اب دنیا کو دکھا رہی تھی کہ بیٹی رب کی محبت کی سب سے سچی تصویر ہے۔ اب محلے میں کوئی بیٹی کی پیدائش پر بین نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی گھر میں بیٹی ہوتی تو عورتیں صابرہ کے گھر جا کر مٹھائی رکھتی اور کہتی، یہ تمہاری بیٹی کے صدقے ہیں۔ یوں ایک خاموش ماں کی قربانی اور ایک بانجھ جناتی جوڑے کی امانت صرف ایک بچی نہیں بلکہ پورے محلے کی بیداری کا ذریعہ بن گئی، اور صابرہ نے یہ سب سجدوں، آنسوؤں اور بے آواز قربانیوں سے حاصل کیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ماں نہ رہی تھی، وہ رہنمائی تھی، روشنی تھی اور دعاؤں کی قبولیت کا زندہ ثبوت۔
یہ سب بدلاؤ، سب روشنی، سب برکتیں ساس کے اندر ایک زہر بن کر اترنے لگی تھیں۔ وہ جس نے صابرہ کو کبھی انسان نہ سمجھا، جو ہر سانس میں بیٹی کی پیدائش کا وظیفہ کرتی رہی، وہ اب یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ سارا رزق، سارا سکون ایک بیٹی کے آنے سے آیا ہے۔ اس کے لیے یہ سب گویا ایک تلخ خواب تھا جسے وہ ہر قیمت پر جاگنا چاہتی تھی۔ دن میں وہ لوگوں کے سامنے صابرہ کی تعریف کرتی، مگر راتوں کو دل میں کھولتا ہوا حسد اسے جلا دیتا۔ وہ اب تنہائی میں بیٹھ کر بڑبڑانے لگی تھی، کیا ایک کمزور سی عورت کی اولاد اتنی بڑی بن گئی؟ میری گود کیوں خالی رہی؟ میری دعائیں کیوں رد ہو گئیں؟ ایک شام وہ محلے کی ایک پرانی عورت کے پاس گئی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دم درود اور کالا علم جانتی ہے۔ وہاں جا کر اس نے کہا، مجھے وہ عمل دو جس سے یہ روشنی بجھ جائے، یہ بچی، یہ راز، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس بڑھیا نے سر جھکا کر لمبی خاموشی اختیار کی، پھر سر اٹھا کر کہا، جس چیز میں نور ہو اس پر سایہ ڈالنا آسان نہیں، تمہیں اپنا بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ ساس نے بغیر سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلایا، میں کچھ بھی کھو دوں پر وہ بچی میرے بیٹے کی عزت نہ بنے۔ اسی رات وہ عمل کیا گیا، کچھ سوکھے پتے، کچھ جلی ہوئی ہڈیاں اور ایک کالے دھاگے کا دائرہ جس کے بیچ بچی کا نام لکھا گیا، اور جیسے وہ جملہ پڑھا گیا جسے زبان پر لانا ہی ایک گناہ تھا، آسمان پر بادل گرجے اور ساس کے کمرے میں جلتی لالٹین کی روشنی یکدم بجھ گئی۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ساس چیخی مگر آواز نہ نکلی، زبان جیسے کسی نے کاٹ لی ہو۔ وہ حلق پھاڑ کر بولنا چاہتی تھی لیکن منہ صرف کھلتا رہا، آواز نہیں آئی۔ کمرہ برف کی مانند ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ساس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی پھیل گئی۔ اسی دھند میں سے وہی بچی نمودار ہوئی جس کے ماتھے پر نور کا ہالہ تھا اور آنکھوں میں ایسی خاموشی کہ دنیا تھم جائے۔ بچی کچھ نہ بولی، صرف دیکھا اور کمرہ ایک جھٹکے سے خالی ہو گیا۔ اگلی صبح ساس کو بستر پر بے ہوش پایا گیا، ڈاکٹر بلایا گیا، مگر جسمانی طور پر وہ ٹھیک تھی، صرف زبان بالکل بند، نہ ہلتی تھی نہ آواز آتی تھی۔ سب حیران تھے۔ صابرہ نے کچھ کہا، بس خاموش ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ لیکن جب شاہد کو سچائی معلوم ہوئی کہ اس کی ماں نے اس بچی پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس راہ پر گئی جسے شیطان بھی کام کر دیکھتا ہے، تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس رات وہ ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ، اور کہا، امی، میں نے آپ کو خدا کے بعد سب سے بڑا مانا، لیکن آپ نے رب کی نعمت کو گالی دی، آپ نے میری بچی کو مارنے کی کوشش کی۔ اب میں وہ بیٹا نہیں رہا جو ماں کے ہر گناہ پر خاموش رہتا۔ آج سے آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ ساس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر زبان خاموش رہی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، توبہ کرنا چاہتی تھی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ شاہد نے دروازہ بند کیا اور واپس پلٹا تو پہلی بار صابرہ کے سامنے جھک کر کہا، تم وہ ہو جسے رب نے میرے لیے نجات کا ذریعہ بنایا۔ یوں ساس جو ساری عمر بیٹے کی محبت میں جیتی رہی، اب اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر صرف آنکھوں سے رو سکتی تھی۔ اس کے پاس زبان تھی پر اظہار نہ تھا، جسم تھا مگر عزت نہ تھی۔ اس کی زندگی کا انجام اس کے عمل کی سزا بن چکا تھا، اور صابرہ جسے اس نے کبھی قبول نہیں کیا، اب اس کے بیٹے کی سربلندی اور اس خاندان کی روشنی کا سبب تھی۔ اور وہ بچی جو نور و معجزے کا پیکر تھی، اب خاموش انتقام بن کر ساس کی ہر رات کا خواب بن گئی۔ صابرہ کے لیے وہ 5 سال گویا ایک ایسی روحانی مسافر بن گئے جس میں اس نے ماں کے دکھ، عورت کی قربانی اور انسان کی بخشش کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ وہ بچی جسے وہ بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ مجبوری میں ساجدہ کے سپرد کرائی تھی، اب 5 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ نورانی چمک اور سکون تھا جو عام بچوں میں نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں جیسے وقت کی حدود سے آزاد تھیں، اور وہ جب بھی صابرہ کو دیکھتی لبوں پر ایک خاموش مسکراہٹ آتی، جیسے اسے سب معلوم ہو، جیسے اس کے دل کی ہر دعا وہ خود سن رہی ہو۔ صابرہ اب وہ عورت نہ رہی تھی جو ساس کی تانوں سے جھک جاتی تھی یا محلے کی زبان سے ڈر جاتی تھی۔ اب وہ اپنی مثال خود تھی، ایک ایسی عورت جو صبر اور قربانی کے بعد اس مقام پر پہنچی تھی جہاں اس کی بات کو عزت سے سنا جاتا۔ محلے کی مظلوم عورتیں اب اس کے دروازے پر آ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھیں۔ کوئی بیٹی کی پیدائش پر رو رہی ہوتی تو صابرہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، تمہیں خبر نہیں کہ اللہ نے تمہیں کیا نعمت دی ہے، یہ وہی بیٹی ہے جو کل تمہارے لیے جنت کا راستہ کھولے گی۔ ساجدہ اب بھی اس کی ہمراز تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دن بدن کوئی عجیب سی خاموشی بڑھنے لگی تھی۔ وہ کہتی، وقت قریب ہے، ہم وہاں واپس جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ صابرہ ہنس کر کہتی، مجھے تو لگتا ہے تم یہیں کی ہو، تم جیسی عورتیں خوابوں سے نکل کر حقیقت کا چہرہ بن جاتی ہیں۔ لیکن ساجدہ کی مسکراہٹ میں ایک اشارہ ہوتا، ایک پردہ جسے صابرہ کبھی ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔
پھر ایک دن ایسا آیا جب ساجدہ اور اس کا شوہر اچانک غائب ہو گئے۔ کوئی نشان نہ رہا، کوئی آواز، کوئی خبر نہیں۔ ان کا گھر سنسان تھا، جیسے کبھی آباد ہی نہ رہا ہو۔ محلے میں چہم گوئیاں ہوئیں۔ کسی نے کہا وہ دیوانے لوگ تھے، کسی نے کہا وہ فرشتے تھے، اور کسی نے تو یہاں تک کہا کہ وہ جنات تھے جو انسانوں کے درمیان صرف اللہ کا حکم پورا کرنے آئے تھے۔ صابرہ نے وہ سب سنا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ بعض ہستیاں کہنے سے نہیں، دیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب نور البنات کا ادارہ محلے سے نکل کر شہر بھر میں پہچان بنانے لگا تھا۔ صابرہ خود وہاں کی معلمہ، منتظمہ اور ماں کی طرح بچیوں کی تربیت کرتی۔ اس کی کہانی اب اوروں کی ہمت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ وہ جلسوں میں بلائی جاتی، خواتین کے پروگراموں میں اس سے دعا کروائی جاتی، اور جہاں کہیں بھی بیٹی کی پیدائش پر آہیں اٹھتی وہاں صابرہ کا نام امید بن کر گونجتا۔ ایک روز محلے کی مسجد میں خواتین کا اجتماع تھا، جہاں صابرہ کو آخری خطاب کے لیے بلایا گیا۔ وہ سفید دوپٹہ اوڑھے، سادگی سے سجی مگر چہرے پر وہ پرکشش وقار لیے ہوئے تھی جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو آزمائشوں میں جیتے ہیں۔ وہ منبر پر کھڑی ہو کر بولی، میری کہانی کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ بیٹیاں اللہ کی امانت ہیں، وہ صرف اولاد نہیں ہوتی، وہ دعا، نجات اور بعض اوقات تمہاری بخشش کا دروازہ بھی ہوتی ہیں۔ جو بیٹیوں کو رد کرتا ہے وہ دراصل رب کی رحمت سے منہ موڑتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک جناتی جوڑے کے سپرد کیا جو بانجھ تھے، لیکن وہ جوڑا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا تاکہ مجھے، تمہیں اور ہم سب کو یہ دکھایا جائے کہ ایک ماں کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ سامعین کی آنکھیں نم تھیں اور بہت سی عورتیں کھڑی ہو کر تالیاں بجا رہی تھیں، لیکن صابرہ نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس دعا دو، کیونکہ یہ سب میری نہیں، اس نور کی کہانی ہے جو مجھے میرے صبر کے بدلے ملا۔ کہانی ختم ہو گئی مگر اس کا پیغام رہ گیا۔ اب جہاں کہیں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی اور گھر میں رونا پڑتا، وہاں صابرہ کی کہانی سنائی جاتی اور ماں کے دل کو وہ دعا یاد دلائی جاتی جو اس نے سجدے میں مانگی تھی اور جو ایک جناتی آغوش میں پروان چڑھی۔ یوں ثابت ہوا کہ جنہوں نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا انہوں نے دراصل اپنی بخشش کے دروازے خود بند کیے، اور جنہوں نے صبر کیا وہی اللہ کے راز کے امین بنے۔ صابرہ، ساجدہ اور وہ نورانی بچی، یہ تینوں کردار ایک ایسی حقیقت کا آئینہ بنے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔